اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ کیا ہے تو آپ کہیں گے آپ کا ٹائم۔ اب ذرا غور کریں کہ آپ اپنی زندگی کی سب سے امپورٹنٹ چیز کو کہاں لگا رہے ہیں۔ ایک ریسرچ کے اکارڈنگ پتہ چلا ہے کہ انڈیا اور پاکستان میں ایک نارمل پرسن روزانہ 7 گھنٹے اپنا موبائل یوز کرتا ہے اور ایک دن میں 2600 ٹائمز اپنے موبائل کو ٹچ کرتا ہے۔ اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ کیا آپ فون کے بغیر رہ سکتے ہیں تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ہم صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنے فون کو دیکھتے ہیں اور رات کو سونے سے پہلے بھی آخری بار اپنے فون کو ہی دیکھتے ہیں۔ ہم سب نے اپنے ارد گرد ماڈرن ایپس کا ایک ایسا جال بنا لیا ہے کہ ان سے باہر نکلنا تو دور، ہم اور زیادہ ان میں الجھتے جا رہے ہیں۔ ٹک ٹاک، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، واٹس ایپ اور نہ جانے کتنے ایپس نے ہمیں جکڑ لیا ہے۔ اس سب کے لیے ہم ایک نارمل پرسن کو بلیم نہیں کر سکتے، بیکاز ان ایپس جن میں ہم اپنا اتنا وقت گزارتے ہیں ان کو ڈیزائن اسی طرح کیا گیا ہے کہ یہ اپنے دیکھنے والے کو خود سے دور نہ جانے دیں۔ آج کی اس ڈاکومنٹری میں ہم سوشل میڈیا ایپس کی ان سین سائڈ کو کور کرنے جا رہے ہیں، کیسے انہیں ڈیزائن کیا جاتا ہے، کیسے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اور ہم انہیں اپنا سارا قیمتی وقت دے دیتے ہیں، انہی کی وجہ سے کس طرح لوگ فونز ایڈکٹ ہو جاتے ہیں اور کتنے نقصان ہو چکے ہیں انہی کی وجہ سے۔ آج کی یہ ڈاکومنٹری بہت انفارمیٹیو اور آئی اوپنر ہونے والی ہے، سو گیٹ ریڈی فار اٹ۔ آئیز آن دی انسین پریزنٹس دی انسین سائڈ آف سوشل میڈیا ایپس۔ یہ سب سٹارٹ ہوا تھا انٹرنیٹ کی پروڈکشن سے، جس کی ہسٹری ہم نے ود ایگزامپل اپنی انٹرنیٹ سیکیورٹی میں ڈیٹیل سے بتا دی ہے، آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ 2010 میں ٹیکنالوجی کمپنیز نے اٹینشن اکانومی کو اپنایا، جن کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ وقت ان کے پلیٹ فارمز پر گزاریں جس سے یہ بہت سارا پیسہ ارن کر سکیں، اور اسی مقصد کے لیے انہوں نے بہت سے ہیومن سائیکولوجسٹ اور نیورولوجسٹ کو ہائر کیا تاکہ وہ ان ایپس کو ڈیزائن کر سکیں اور آپ کو ان کا ایڈکٹ بنا سکیں۔ اب یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ ایپس کو بنانے کے لیے تو سافٹ ویئر انجینئر کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان کمپنیز نے سائیکولوجسٹ اور نیورولوجسٹ کو کیوں ہائر کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سائیکولوجسٹ ہیومن سائیکولوجی کو اچھے سے جانتے ہیں اور نیورولوجسٹ برین کو پراپر اسٹڈی کر چکے ہوتے ہیں، اسی لیے انہوں نے ان کمپنیز کو ایسے پیٹرن بنا کر دیے جس سے لوگ ان ایپس کی طرف بہت زیادہ اٹریکٹ ہوں اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت انہی ایپس پر گزاریں۔ اسے ایک ایگزامپل دے کر سمجھاتا ہوں۔ ہمارے برین میں ڈوپامین کے نام سے ایک کیمیکل پایا جاتا ہے جو ہمارے ایموشنز میں خوشی اور سیٹسفیکشن کے احساس کو پیدا کرتا ہے، اور ساتھ ہی ہمارے برین کے نیورونز میں یہ چیز ہے کہ ہم اس چیز کی طرف کافی زیادہ اور جلدی اٹریکٹ ہوتے ہیں جس سے ہمیں جلد اور اچھا ریزلٹ ملے۔ اب ان باتوں کو سائیکولوجسٹ اور نیورولوجسٹ سمجھتے ہیں تو انہوں نے اسی پیٹرن کو ہی ان ایپس پر اپلائی کیا اور ایپس اسی پیٹرن سے ہی بنائی گئی۔ اب اس پوری بات کو ایک ایگزامپل سے سمجھیں۔ ہمیں ایک بک پڑھنے میں بہت تنگی ہوتی ہے، کبھی نیند آتی ہے، کبھی ہمارے پسند کا ٹاپک نہیں ہوتا اور کبھی ہمارا موڈ نہیں ہوتا۔ اسی کی دوسری طرف اگر ہم فیس بک پر جانا چاہیں تو جسٹ ہمیں اپنا موبائل اٹھا کر ایک کلک کرنا ہے، وہاں ہمیں خوشی ہونے لگتی ہے۔ فیس بک الگورتھم کے مطابق اس چیز کو جب ہم لائک کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں نہ ہمیں نیند آتی ہے، نہ ہی ہم بور ہوتے ہیں اور نہ ہی ہمارا وہاں سے جانے کا دل کرتا ہے، کیونکہ سب کچھ آپ کی پسند کا ہوتا ہے۔ یہ سب انہی برین نیورونز اور ڈوپامین کیمیکل کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بکس پڑھنے سے ہمیں فوراً کوئی ریوارڈ نہیں ملتا اور نہ ہی ہمیں فوراً سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے، اور جیسے ہی ہم فیس بک اوپن کرتے ہیں تو ہماری پوسٹ پر ہمیں لائکس اور کومنٹس ملتے ہیں، یہی وہ ریوارڈ ہے جو ہمیں خوشی اور سیٹسفیکشن دیتا ہے، اور اسی طرح سے سائیکولوجسٹ اور نیورولوجسٹ کے پیٹرنز ورک کرتے ہیں۔ آج 2025 میں فون ایک خطرناک بیماری بن چکا ہے، اس کی میجر وجہ ہے انہی ایپس کی ایڈکشن۔ کیا آپ کو کبھی ایسا لگا ہے کہ آپ کا فون وائبریٹ ہوا ہے یا اس پر کوئی نوٹیفیکیشن آیا ہے اور جب آپ نے فون کو چیک کیا تو اس میں کچھ بھی نہیں؟ یہ ہمارے برین پر ایک بہت بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ ہم اتنا فون یوز کرتے ہیں کہ ہمیں اس کی بھی آوازیں سنائی دیتی ہیں کہ جو اصل میں ہوتا ہی نہیں۔ ایک ریسرچ کے اکارڈنگ پاکستان کے 62% پاپولیشن اس طرح کی آوازیں سنتی ہے۔ اس کے علاوہ موبائل میں سے بلو کلر کی رے نکلتی ہے جو اتنی ڈینجرس ہوتی ہے کہ آپ کو بلائنڈ کر سکتی ہے، جس کی ایگزامپل یہ ہے کہ فیصل آباد کے ایک 24 سال کے لڑکے کی زیادہ موبائل یوز کرنے کی وجہ سے سرجری ہوئی۔ وہ روزانہ 6 گھنٹے پب جی کھیلتا تھا۔ سرجری سے پہلے جب ڈاکٹر نے اس کی آئز چیک کی تو انہوں نے بتایا کہ اس کی آئز کا ریٹینا ایک 60 سال کے اولڈ پرسن کی طرح ہو گیا ہے۔ سب سے زیادہ جب آپ اپنا موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ٹائم آپ اپنی لائف میں سکسیسفل ہونے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں یا کچھ کر سکتے ہیں، اور وہ ٹائم آپ موبائل کو دے دیتے ہیں۔ پہلے کے زمانے میں فون کو جسٹ کمیونیکیشن کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، بٹ آج کی اس ٹیکنالوجی میں یہ ایپس آئیں اور بہت سے لوگوں نے خود کو اس ٹریپ میں پھنسانا سٹارٹ کر دیا۔ جب یہ ایپس نہیں تھی تو بڑے بڑے موبائل فون نہیں تھے اور لائف بہت سکون کی تھی۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تھے، بات کرتے تھے، جس سے ایک دوسرے کے ساتھ فزیکل ریلیشن بنتا تھا، بٹ آج ہم بہت دور جا چکے ہیں۔ نہ کوئی کسی سے ملنا چاہتا ہے، نہ کسی کے پاس جانا چاہتا ہے، بس کسی بھی فیسٹیول پر میسج کر دیا جاتا ہے، ہیپی انڈیپینڈنس ڈے، ہیپی برتھ ڈے، عید مبارک۔ پہلے اتنے دل سے لوگ پیدل چل کر ایک دوسرے کو ملنے جاتے تھے، اور آج پہلے تو جائے نہیں جاتا کسی کے گھر، کیونکہ جس کے گھر جائیں وہ خود بھی موبائل میں لگا ہوتا ہے، نہ کوئی بات نہ کچھ۔
یہ ٹیکنالوجی ہمارے رشتوں میں دوری کی وجہ بنی ہے. ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں بٹ ان ریالٹی ہم زوال کا شکار ہیں. آئیے ذرا ان ایپس کے ٹریپ کو دیکھتے ہیں. 2010 میں جب فیس بک لانچ ہوا تو لوگوں کو لگا کہ اس سے وہ باہر کے لوگوں سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. وہ دن بھر کیا کر رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں. اپنی پک ڈال کر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کسے کتنا لائک کرتا ہے, کون مجھ پر کیا کمنٹ کرتا ہے. اسی وجہ سے لوگ کافی زیادہ تعداد میں اس پلیٹ فارم سے جڑنے لگے, اپنی ہر چیز فیس بک پر شیئر کرنے لگے. اب بہت سے لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ فیس بک نے ہمارے بہت سے کنیکشن بنائے اور ان ریالٹی ایسا ہوا بھی ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جو فیس بک پر ملے, پھر فرینڈ شپ ہوئی اور بعد میں انہوں نے شادی بھی کر لی. اور جب اسی قسم کا ایک سوال فیس بک کے اونر مارک زکربرگ سے پوچھا گیا کہ کیا فیس بک ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن بنا کر انہیں یہ کرنے دے گی کہ وہ فیس بک کو چھوڑ کر پریکٹیکلی لائف گزاریں, اس کے جواب میں مارک نے سمپل کہا کوئی اپنا نقصان کیوں کروانا چاہے گا. چائنا نے 2 ایپس بنائی جس میں سے ایک ٹک ٹاک اور دوسری ڈوجین. سب سے پہلے ہم ان ایپس میں فرق دیکھتے ہیں. ان دونوں ایپس کا فنکشن بالکل ایک جیسا ہی بٹ اس میں کنٹینٹ کا کافی زیادہ فرق ہے. چائنا نے ڈوجین ایپ اپنی کنٹری کے لیے بنائی. ڈوجین ایپ پر بہت سا ایجوکیشن کنٹینٹ پروموٹ کیا جاتا جس میں کیمیکل ریئیکشن دکھائے جاتے اور نیو ایکسپیریمنٹ دکھائے جاتے تھے, نیو انوینشنز دکھائی جاتی تھی. یہ ایپ چائنا نے اپنی نیو جنریشن کے لیے بنائی تاکہ ان میں بھی اسٹڈی کو پریکٹیکلی اپلائی کرنے کی کریوسٹی جاگے, وہ بھی اسی قسم کی انوینشن ایکسپیریمنٹ کرنے کی وش کریں, کیونکہ چلڈرنز جو دیکھتے ہیں پھر اسے ہی اپنی لائف میں اپلائی کرنے لگتے ہیں. اور دوسری طرف ٹک ٹاک جو کہ صرف جو آئٹم سانگ, پلاسٹک سرجری فلٹرز, 3 منٹ نانسن ویڈیوز, فنی کنٹینٹ اور نہ جانے کیا کیا پروموٹ کر رہا ہے. آج کے تقریباً ہر موبائل میں ٹک ٹاک ایپس موجود ہیں جس پر 98% صرف فضول اور غلط قسم کی ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں, اور ہمارے آج کل کے چھوٹے چھوٹے بچے اسی ٹک ٹاک کے جال میں پھنس جاتے ہیں. اب ڈوجین اور ٹک ٹاک کا فرق اسی ایگزامپل سے سمجھیں. چائنا کے بچے ڈوجین ایپ پر ایکسپیریمنٹ کو دیکھ کر چھوٹی عمر میں ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں, اور ہماری اسلامک کمیونٹی میں پیدا ہونے والے بچے ٹک ٹاک کے کسی سانگ پر لپ سنگ اور ڈانس کی ویڈیوز بنا رہے ہیں. اور یہ بھی کہ ہمارے لوگ ٹک ٹاک بنانے کو ایک بہت بڑا کام سمجھتے ہیں. اس سے بھی پوچھو کیا کرتے ہو آپ, اسکول کے بچے سے لے کر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تک. میں ٹک ٹاکر ہوں, مجھ سے اچھی ٹک ٹاک کوئی نہیں بنا سکتا, میرے اتنے فالوورز ہیں اور میں ٹک ٹاک سے مشہور ہونا چاہتا ہوں. واٹ از دس. اور اسی ٹک ٹاک پر نہ جانے کتنے لوگ اپنی لائف گوا چکے ہیں. کبھی کوئی ٹرین کے ساتھ ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے, ادھر سے ٹرین آ جاتی ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. کبھی کوئی ون ویلنگ کر رہا ہوتا ہے اور ٹائر سلپ ہوتا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور زیادہ تر ٹک ٹاک پر تو گرلز کی ولگر اور گھٹیا ترین ویڈیوز پائی جاتی ہیں. انسٹاگرام کے ریل میں لوگ آپ کو صرف اپنی لائف کی ہیپیسٹ مومنٹ ہی دکھاتے ہیں, مہنگی مہنگی کارز, واچز, پرفیومز, ہاؤسز اور آؤٹنگز وغیرہ. ان کو دیکھ کر ایک مڈل کلاس کافی ڈپریس ہوتا ہے کہ ان جیسی میری لائف کیوں نہیں ہے, اور یہ چیز اس کی جان لینے تک پہنچ جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو گیمز کا بھوت ہماری یوتھ پر اینٹی وائرس کی طرح پایا جاتا ہے. یوٹیوب پر فیملی ولاگر اپنے گھر کی وومنس کو دکھا کر اپنی جیبیں بھر رہے ہیں. ان ولاگز میں کی گئی بدتمیزی اور گھٹیا لینگویج کو ہماری یوتھ گھر پر اور فرینڈ گروپ میں یوز کرتی ہے, اور ان کے بیچے گئے کورسز کو پانے کے لیے لوگ ساری حدیں کراس کر دیتے ہیں. اب یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ یہ سب ہوتا کیسے ہے, ہم اس میں پھنستے کیسے چلے جاتے ہیں. اس کا جواب ہے ان ایپس کا الگورتھم, جو صرف آپ کو وہی چیز دکھاتا ہے جس کو آپ پسند کرتے ہیں. تبھی تو اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ رات کو جب آپ ایک میسج کرنے کے لیے فون اٹھاتے ہیں تو فون کو رکھ ہی نہیں پاتے, اور جب ٹائم گزر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اتنا ٹائم گزر بھی گیا. یہ سب اسی سوشل میڈیا کی ایڈکشن کی وجہ ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس ایڈکشن سے کیسے باہر آ سکیں. سب سے پہلے تو بیٹھ کر خود کو اچھے سے سمجھائیں کہ فون آپ کا کتنا زیادہ ٹائم ضائع کر رہا ہے. یاد رکھیں آپ کا ٹائم سب سے قیمتی ہے, جو ٹائم ایک بار چلا جاتا ہے وہ بار بار نہیں آ سکتا. ہم ایسا بالکل بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ ان ایپس کو یوز کرنا ہی بند کر دیں. اب ظاہر سی بات ہے آپ جہاں سے یہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک ایپ ہی ہے. آپ سوشل میڈیا کو یوز کریں بٹ ایک منیمم ٹائم تک, ایک لمٹ تک. اس کو اپنی عادت نہ بنائیں کہ اگر آپ کے پاس آپ کا فون نہیں ہوگا تو آپ رہ نہیں پائیں گے. اور ان ایپس پر اچھا کنٹینٹ دیکھیں اور اپنی فیملی کو بھی دکھائیں, نہ کہ غلط کنٹینٹ جس سے آپ کی فیملی پر بھی افیکٹ پڑے. زیادہ سے زیادہ پریکٹیکل ہونا سٹارٹ کریں. لوگوں کو میسج کرنے کی بجائے خود ملیں اور ان سے بات کریں. اپنی ہابیز ڈیسائیڈ کریں, اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کریں کہ اگر آپ فری ہوں گے تو آپ کون سی بک پڑھیں گے, اس ٹائم آپ صرف ورک کریں گے, اور کب اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں گے اور لائف کو پراپر انجوائے کریں گے. سوشل میڈیا نے بہت سی زندگیاں خراب کر رکھیں, اب بس اور نہیں. یہ تھی ہماری آج کی ڈاکومنٹری. ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ مکمل طور پر اس سوشل میڈیا کو اچھے سے سمجھ سکیں. تھینک یو فار واچنگ آور فل documentary. Don't forget to hit the subscribe button and also like and share with your family and friends. Meet you at the another one. Till then, the unseen eyes. Goodbye.